بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحان احمد چینل پر آنے والوں کو ریحان احمد کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ دوستو، ایک بادشاہ تھا جسے اپنے وزیر پر بہت بھروسہ تھا۔ وہ اپنے ہر کام میں اپنے وزیر کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا۔ اس کی بڑی وجہ اس کا وزیر نیک اور خدا پرست انسان تھا۔ وہ وزیر ہر کام میں خدا کی مرضی پر راضی رہتا اور یہی کہتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ بادشاہ تلوار بازی کی مشق کر رہا تھا۔ ویسے تو بادشاہ کو تلوار بازی میں خوب مہارت حاصل تھی، لیکن اس دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ مخالف شخص کی تلوار سے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ کو بہت تکلیف ہوئی اور رنجیدہ ہوا، لیکن اس کے وزیر نے اس بات پر بھی یہ کہا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ ادھر میری انگلی کٹ گئی اور وزیر کو اس میں بھی کوئی مصلحت نظر آ رہی ہے۔ بھلا میری انگلی کٹنے میں کیا اچھائی ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے وزیر کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وزیر کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید میں جاتے وقت بھی وزیر نے یہی کہا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ روز بعد بادشاہ اکیلے ہی شکار کے لیے نکل گیا۔ ویسے تو عام طور پر ہر وقت وزیر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، لیکن اب کیونکہ وہ قید میں تھا اس لیے بادشاہ کو اکیلے ہی جانا پڑا۔ شکار کرتے کرتے بادشاہ جنگل میں بہت دور نکل گیا اور ایک جنگلی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا، اور وہ اپنے من گھڑت خدا کے پہ قربان کرنے کے لیے ایک انسان ہی کی تلاش میں تھے، اور بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہوئے اور اسے قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ اسی دوران ان میں سے ایک کی نظر بادشاہ کی کٹی ہوئی انگلی پر پڑی۔ اس نے سب کو بتایا کہ جس انسان کو ہم قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے اور اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک بے عیب انسان کی قربانی چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کی تو انگلی کٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے بادشاہ کی قربانی نہیں کی اور اسے منحوس جان کر آزاد کر دیا۔ بادشاہ کی جان بچ گئی اور وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوا اپنے محل پہنچ گیا۔ محل پہنچ کر اسے ایک دم وزیر کی بات یاد آ گئی کہ وزیر نے سچ کہا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آج میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو وہ مجھے قربان کر دیتے، لیکن وزیر کے قید میں ہونے میں کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے سوچا اور فوراً اس بات کے جواب کے لیے وہ وزیر کے پاس جا پہنچا۔ بادشاہ نے وزیر کو پوری آپ بیتی سنائی اور کہا، اب تم مجھے بتاؤ کہ تم قید میں ہو، بھلا اس میں کیا بھلائی دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ قید میں جاتے وقت بھی تم نے یہی کہا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بتاؤ کہ اب جب تم قید میں ہو تو اس میں کیا بھلائی ہے؟ وزیر نے ہنس کے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر آج میں قید میں نہ ہوتا تو یقیناً آپ کے ساتھ شکار پر گیا ہوتا اور وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر مجھے قربان کر دیتے، کیونکہ میں ایک صحت مند انسان ہوں۔ اس لیے یہ سچ ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ خدا کی کوئی بھی حکمت بغیر مصلحت کے نہیں ہوتی۔ میرے عزیز محترم دوستو، انسان ہے ہی ناشکرا۔ جب ہم کو خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں، جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں، تو ہم خدا پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ہم پر بڑی مہربانی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم پر تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تو ہم لوگ شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک کو ہم ہی نظر آئے، جبکہ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ انسان ہے ہی ناشکرا۔ ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر اللہ پاک کرتا ہے، اور اللہ پاک کسی انسان کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، اور اللہ پاک انسان کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے بے شک اس میں انسان کی بھلائی ہی ہوتی ہے، لیکن اکثر ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ ریحان احمد کو اب دیجیے اجازت۔ اللہ پاک کی رضا ساتھ رہی تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے قریبی لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔